دوسری جو لڑائی ہوئی نا احد, اس میں بھی پہل کس نے کی؟ مشرکین نے کی. پھر غزوہ احزاب, غزوہ احزاب میں کیا ہوا کہ مشرکین نے کہا کہ چاروں طرف سے قبائل مل کے مدینہ پہ حملہ کریں. بہت ہو گیا مذاق بھائی, بدر میں اتنے مر گئے, ہم نے جا کے کیا, تو اب تو یہ بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ بادشاہوں کے نام خطوط. یہ بھائی یہ تو بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیا انہوں نے, تو اب تو بس ایسا کام ہو جائے کہ آر یا پار. تو احزاب, جس کا غزوہ احزاب میں تذکرہ ہے, بہت سارے لشکر, بہت سارے قبیلوں نے ارادہ کیا چاروں طرف سے مدینہ پہ ٹوٹ پڑیں گے. یہاں بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں, گھس جائیں گے ہم لوگ بھی. مدد کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے. صحابہ کو دیا کوئی لگا لاؤ, بس مشورہ کیا, استخارہ بھی نہیں نکالا کہ بھائی استخارہ نکالتے ہیں جو آئے گا وہ, نہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کیا کرو. استخارے میں کوئی اللہ کی طرف سے مشورہ نہیں آتا. اللہ اگر خود مشورہ دیتا تو پھر ہمیں یہ نہ کہتا کہ آپس کے کام مشورے سے کیا کرو. استخارے کا مطلب مشورہ ہے ہی نہیں, وہ دعا ہے, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے. کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اور کھوپڑی میں لانے کے لیے مشورہ لینا ضرور. مشورے کے بغیر اگر کھوپڑی میں کچھ آ رہا ہے تو غلط ہے, کیونکہ آپ نے اس کے ماہرین سے مشورہ لیا ہی نہیں, تو آپ درست فیصلے تک کیسے پہنچو گے بھائی؟ تو اس لیے مشورے کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں. تو نبی نے مشورہ لیا کہ اتنے سارے لوگ حملہ کر رہے ہیں, کیا کریں بھائی؟ ایسی جنگ تو ہم نے پہلے زندگی میں کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. اور مشورہ کس سے لیا جاتا ہے؟ جو اس فیلڈ کا ماہر. تو آپ نے کہا بھائی کوئی ہے؟ سلمان فارسی, جو پرشین تھے, فارسی بان تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ ان جنگوں کے عادی ہیں, ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا. ایران میں مل کے قبائل حملہ کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو تم لوگ؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم شہر کے چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ وہ اس خندق کو پار کر کے نہ آ سکے. اب بڑا مشکل کام بھائی, مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودنا, اور اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ دشمن کے گھوڑے ان کو پار نہ کر سکیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. میں پھر بولوں گا نا, بولو نا بھائی, پھر بولو گے کیا تو خود ہی بول لو, جملہ مکمل کر لو. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بھائی اتنی محنت والا کام ہے تو اب سب مل کے وظیفے میں لگ جاؤ, کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے خندقیں کھودو یار, یہ کوئی مذاق ہے؟ یا پھر ایسے ہی نکل لو, دیکھیں گے اللہ مدد کرے گا, اور جو ہے وہ بس آؤ میدان میں آ جاؤ. جہاد کام ہے میچور لوگوں کا, سنجیدہ لوگوں کا, جذباتی لوگوں کا کام جہاد نہیں ہے. ہاں بزدل نہ ہو. بعض بزدل ہونے کی وجہ سے ایسی مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بزدلی پہ اتر آتے ہیں. بزدلی الگ چیز ہے, حکمت عملی الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو ہمارے ہاں حکمت عملی سے چلتا ہے اس کو لوگ بزدل سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ بزدلی نہیں ہے. اگر حکمت عملی بزدلی ہوتی تو صلح حدیبیہ میں معاذ اللہ, پھر تو صحابہ معاذ اللہ سارے بزدل ہو گئے. صلح حدیبیہ میں تو ساری شرطیں کس کی مانی ہیں؟ مشرکین کی مانی ہیں, کہ بھائی کوئی بات نہیں وہ طاقتور ہیں, ہم کمزور ہیں. اور یہ 1400 صحابہ نے موت پر بیعت بھی لے لی ہے, لیکن اگر یہ 1400 شہید ہی ہو گئے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ وہ بھائی ابھی آ رہا ہوں میں صلح حدیبیہ پہ, پہلے یہ مکمل کر لوں. تو غزوہ احزاب ہوئی, چاروں طرف سے لشکر, اور نبی نے خندقیں کھود کھود کے اتنے صحابہ بھوک سے نڈال. ایک تو مدینہ ویسے ہی معاشی لحاظ سے انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں, اوپر سے جب سارے کمانے والے خندقیں کھودنے میں لگ جائیں گے تو روٹی اور بھوک کا مسئلہ کھڑا ہوگا. لیکن آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ. گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی تھی کہ بھائی یہی کرو گے ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. کہا کوئی بات نہیں, یہ کریں گے. کیسی محنت کی, کیسی محنت کی. چربی, پرانی چربیوں کبھی ملتی تھی اس سے کھایا کرتے تھے. خوراک ختم ہو گئی, صحابہ بھوک سے بے ہوش ہونے لگے, نڈھال ہو گئے. پیٹ کو جو ہے نا کمر سے لگانے کے لیے جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو اس میں وہ خالی پن کا احساس زیادہ ہوتا ہے, جب اس کو اندر کی طرف دبائیں تو وہ خالی پن کا احساس ذرا کم ہو جاتا ہے. بھوک سے نڈھال صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ حالت ایسی ہو گئی ہے, کمر پہ پتھر, ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے میں. آپ نے اپنے جو ہے نا وہ کپڑے کو ہٹایا, کرتے کو ہٹایا, فرمایا اور دکھایا کہ میری کمر, میرے پیٹ پہ کتنے ہیں؟ 2 پتھر بندھے میں. لیکن کوئی آپشن نہیں تھا. اور اس موقع پر کھدائی کے دوران پتھر پہ آپ کا کیا کدال لگا,
اور آپ نے فرمایا میں روم اور فارس کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہونے والی ہے کہ ابھی تو ہماری حالت یہ ہے. ان قریب روم اور فارس کی جو سلطنتیں تھیں اس وقت ایسی جیسے رشیا اور امریکہ, اس سے بھی طاقتور, جو اس زمانے کے لحاظ سے 1000 سال سے حکومت بنی ہوئی تھی ان کی, اور دنیا کی کوئی طاقت رومن امپائر کو گرا نہیں سکی تھی. اور یہ کمزور جو ابھی اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں, اور نبی ان کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ اسی طرح استقامت سے ڈٹے رہو. ان قریب روم اور فارس کے بادشاہوں کے جو کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں, وہ تمہاری ملکیت میں آنے والے ہیں. اور حضرت عمر کا دور تھا اور مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. ہیں سونے چاندی کے, کیسے اللہ نے وعدہ, لیکن انہوں نے اپنا کام پورا کیا. آج ہمارے یہاں کوئی صوفی ہے تو صوفی وہ ذکر اذکار میں, اور وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی جہاد کی طرف جاتا ہے, آرمی میں جائے گا, کوئی بڑا آفیسر بنے گا, تو وہ اتنا لبرل ہو جاتا ہے کہ مذہب سے اس کو تعلق رہتا ہی نہیں. روزے بھی چھوٹ رہے ہیں, نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں. تو بھائی دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو پھر کیا بنا, پھر اللہ کی طرف سے معجزے ظاہر ہوئے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ہانڈی میں ڈھکن ہٹایا نہیں اور وہ نکالتے جا رہے ہیں اور صحابہ پیٹ بھر بھر کے. تو معجزے ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ جب اپنا کام کریں. آج بھی میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ڈھکن نہیں ہٹاتے. میں نے دیکھا وہ کہنا ڈھکن نہیں ہٹاؤ, بس یہاں سے نکالتے رہو. تو بھائی وہ پہلے یہ کام کرو, پھر جا کے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. خام خا کے ڈھکن سے ڈھکن ہٹا لیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کہتے نہیں ڈھکن نہیں ہٹانا, نکالتے رہو. اس سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کس کو کتنی بوٹیاں, باقی پیچھے کتنی بوٹیاں رہ گئی ہیں. ایک پلیٹ میں سارا آ گیا, پیچھے کچھ بچا, وہ کہتے دیکھنا نہیں ہے. تو خیر ہو سکتا ہے اس کی کوئی لاجک ہو, ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ان کے خیمے اکھڑنا شروع کی. بہت وقت ہو گیا تھا نا, وہ بھی تو ایک حد تک گھیراؤ کر کے بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھے انہوں نے کہا یار یہ نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں آ سکتے ہیں. اور پھر وہ طوفان آیا, وہ ایسی جگہ پر تھے کہ ان کے خیمے اکھڑنے لگے. بالآخر وہ پریشان ہو کر انہوں نے ارادہ کیا بھائی واپس پتلی گلی سے نکلو. اس جنگ کے بعد نبی نے اعلان کیا کہ اب وہ کبھی پہل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اب اگر پہل کرے گا تو کون کریں گے, ہم کریں گے. اب ان میں اتنا دم نہیں ہے, سمجھ رہے. تو صلح حدیبیہ بھی ہوئی اس دوران. پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا. حالانکہ 1400 صحابہ موت پر بیعت کر چکے تھے, لیکن آپ نے اس لیے کہ بھئی یہ موت پر بیعت کر تو لیے, لیکن دشمن طاقتور, اگر یہ شہید ہو گئے تو میرا تو سارا سرمایہ